شکر ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے وہ قانون دیا جس سے میں اپنی ماں کو پہچاننے لگا، میں اپنی بہن بھائیوں کو پہچاننے لگا، مجھے اللہ کا تعارف ہوا، اس قرآن کی وجہ سے مجھے تعارف ہوا۔ قرآن کس نے دیا؟ مجھے اللہ کا تعارف ہوا۔ الست بربکم، وہ وعدہ مجھے یاد ہوا، یاد جو مجھے یاد دہانی کرائے گی اس قرآن نے مجھے یاد رکھا۔ قرآن کس نے مجھے دیا؟ اگر ہم قرآن کے احترام میں 1 مہینہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کے احترام میں ہفتے میں 4 روزے نہیں رکھ سکتے؟ ہفتے میں 1 روزہ نہیں، مہینے میں 4 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں؟ یہ ہے سب سے اتھینٹک چیز جسے ہمیں جو اپنانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جو اس دن کو منانا چاہے۔ اور جب ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد پھر اگلے دن جب عید آئی تو ہمارے پاس سیلیبریشن کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے، غمی کا طریقہ بھی، خوشی کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ لہذا ہمیں خوشی کے طریقے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہیے۔ ہمیں خوشی کس طرح سے لینی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بطور شکرانہ نماز 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں کہ پورے مہینے ہم نے روزہ رکھا اور ہم کامیاب ہوئے روزہ رکھنے میں۔ اسی لیے جب ہمیں قرآن ملا تو ہم 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، تو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں پورے مہینے کے بعد جو ہماری عید آتی ہے۔ تو سیلیبریشن کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اب عید میلاد النبی کہیں اس کو کوئی حرج نہیں ہے، عید کہنا حرج نہیں ہے۔ البتہ میں کہتا ہوں کہ سیلیبریشن کا جو طریقہ، جشن کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس میں ہمیں کوئی ایسی خرافات، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم غیروں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ لہذا اس کی طرف ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے۔ عید میلاد النبی کہنا کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جشن سیلیبریشن کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہے، وہ ہے سیلیبریشن بہترین کی اس دن روزہ رکھا جائے